7 टिप्स टू इम्प्रूव टीम वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 7 पॉइंट्स है, नुकात है जिससे आप अपनी टीम वर्क को बेहतर बना सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है अपनी टीम को इम्प्रूव करने के लिए, द फर्स्ट इज द पेस ऑफ टीम इज द पेस ऑफ लीडर। टीम लीडर की रफ्तार होती है तो वो टीम की भी रफ्तार है। अगर टीम लीडर इस बिजनेस को रोजाना और डेली वक्त दें तो टीम भी देगी। अगर आप हफ्तावार वक्त देंगे तो टीम भी हफ्तावार देगी। अगर आप महीने में एक दफा वक्त देंगे तो सेम बिहेवियर टीम भी अपनाएगी। और अगर आप ज्वाइन होने के बाद इस इंडस्ट्री में टाइम नहीं देते तो फिर ना तो आपकी टीम बनेगी, और अगर टीम बने तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि वो भी आपकी नकाली करेगी। जैसे आप वैसे वो। जैसे कि आप रेलवे इंजन को देखते हैं कि रेलवे इंजन अपने साथ कई डिब्बों को खींच रहा होता है। वो जिस रफ्तार से इंजन जा रहा होता है तो उसी वही रफ्तार वो पूरी ट्रेन की डिब्बों की भी होती है। तो डिपेंड ऑन टाइम इन प्रॉम्प्ट एक्शन। सबसे पहले बात यह है कि जब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले जो ये इंडस्ट्री तकाजा करती है आपसे वो टाइम है, क्योंकि इसमें इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। और एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी के पास टाइम ही तो है जो वो खुले दिल से खर्च कर सकता है। और प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाएं तो जो भी काम करना है, जो भी ट्रेनर या आपको वो अपने सीनियर बता रहा होता है तो उस पर फौरी तौर पर अमल करना ज़रूरी होता है। अगर आप एक ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि भाई ये करना है, वो करना है, और आप आज कल और परसों की बात करते हैं कि हम शुरू कर लेंगे, आप मुस्तकबिल में गागेगी का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं कहलाएगा। और वो जब आप प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं करेंगे तो काम शुरू नहीं होगा। किसी दाना ने क्या खूब कहा है कि काम खत्म करने का तरीका ये है कि इसे शुरू कर दें। इंक्रीज योर रिक्रूटिंग पेस। आपने अपनी जो रिक्रूटमेंट है, यानी कि जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग है, उसकी तादाद को, कॉल्स को ज़्यादा करना है। कि अगर आप पहले एक बंदे से बात करते थे या नहीं करते थे, तो आप जितनी ज़्यादा कॉल्स करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इन्विटेशंस देंगे, उतनी ही आपकी टीम ज़्यादा बनेगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कॉल करने से डरते हैं। जिन लोगों का मोबाइल का खर्चा ज़्यादा आएगा शुरू में, तो वो मुस्तकबिल में बड़े बड़े चेक के ओनर्स भी होंगे। इनवाइट 3 न्यू पीपल पर डे। अगर आपने नॉर्मल स्पीड से चलना है तो कम अज कम इस इंडस्ट्री में आपने 3 लोगों को रोजाना के बेस पे आपने बात करनी है, उनको बुलाना है। लेकिन अगर आपने मैसिव चेंज, एक बहुत बड़ी तब्दीली अपनी टीम में लेके आनी है, और आप बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं कम वक्त में, और आप वो रैंक अचीव करना चाहते हैं जो आपकी मुतालिका कंपनी में होता है, तो वो कम से कम आपको 10 से 20 प्रोस्पेक्ट्स पर डे बुलाने होंगे। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और उसमें जो टारगेट है, लेट से आखिरी रैंक तक पहुंचने के लिए 5 साल है, तो अगर आप 3 लोग पर डे बुलाएंगे तो शायद आप 5 साल में उस रैंक तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 साल 2 साल के अंदर ये चीज़ें अचीव करूं, तो कम से कम आपको फिर 10 से 20 प्रोस्पेक्ट्स दिन को बुलाने पड़ेंगे। जितनी आप ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आप रिक्रूटमेंट करेंगे, तो आप अपने टारगेट जो है उसके करीब होते चले जाएंगे। लीड बाय एग्जाम्पल, थ्योरी विल नॉट वर्क। कुछ लोग तकारीर बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग लेक्चर्स बहुत ज़्यादा देते हैं, और टीमों को सिर्फ लेक्चर्स ही देते रहते हैं, लेकिन अमलन वो काम नहीं करते। तो ऐसे लीडरों की भी टीमें नहीं चलती, क्योंकि टीम को उंगली से पकड़कर चलाना होता है, और टीम वही करेगी जो आप करेंगे, क्योंकि ये कॉपी केट का बिजनेस है। जो लीडर करता है, जो लीडर की चाल है, जो लीडर करता है, वो टीम भी वही करती है। सेकंड, फोकस ऑन टीम ड्रीम्स टू अचीव ओन ड्रीम्स फॉर सक्सेस। कुछ इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो
टीम को इसलिए बना रहे हैं कि वो अपने ड्रीम्स को पाए तकमील तक पहुंचाएं, तो यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि टीम की कामयाबी आपकी कामयाबी होती है। यहाँ विन विन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। आम जिंदगी में ये होता है कि जब आप किसी को हराते हैं तो आप जीतते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप किसी को जिताते हैं तो आप जीतते हैं। तो इसमें यह है कि बी फोकस ऑन सीरियस लीडर्स इन योर टीम टू फुलफिल्स देयर ड्रीम। आप अपने जो जो टीम है उसमें से देखें कि हो सकते हैं उसमें आपके पास 10 लोग हो। अब 10 लोगों में से देखें कि 3-4 ऐसे भी लोग होंगे जो आपके साथ चलना चाहते हैं एंड तक, और वो आपको टाइम भी देना चाहते हैं। अक्सर हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो आपको टाइम नहीं देते, उनको आप मनवाने की कोशिश करते हैं, उनको कॉल्स करते हो, कॉल्स नहीं उठाते। ऐसे लोग आपका टाइम ज़ाया करते हैं। टीम में देखें कि जो लोग आपको टाइम देने के लिए तैयार है और वो सीरियस है तो उनको साथ ले लें। अब जब आप उनको ट्रेंड टीच करेंगे, उनको साथ लेंगे, तो जहां आप 1 घंटा लगाते थे तो 3-4 घंटे जब ये लोग लगाएंगे तो आपकी टीम के एक्सपेंशन में 80% इजाफा होगा। यानी कि अगर आप खुद अकेले काम करते हैं, उन लोग या खुद करते हैं अकेले या उन लोगों पे काम करते हैं जो सीरियस नहीं है, तो आप अपना 80% टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन सीरियस लोगों के साथ मिलने के बाद आपका टाइम 80% बचता है और ये आप पे बोझ भी हल्का होता है। आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं, जिससे आपकी डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन मुमकिन होती है। अब डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन क्या है कि आप खुद आए, आपने सीखा, आप लीडर बने, आपने हर एंगल पे अपनी कंपनी को स्टडी किया, कंपनी प्रोफाइल और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने स्टडी कर लिए। अब क्या होता है कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर 1-2 लोग ज्वाइन कर दिए। अब वो जो 2 लोग ज्वाइन हुए उनको भी आपने टीच एंड ट्रेन किया, ठीक है। जब आप टीच एंड ट्रेन को करते हैं और वो अगले जो लेयर, जो सेकंड लेवल वो बनाते हैं, तो उसको डुप्लीकेशंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया कि अपने जैसे 2 लोगों को टीम में ज्वाइन किया, तो आपने अपने आप को डुप्लीकेट किया। अब आपने फर्स्ट लेयर को टीच एंड ट्रेन किया, फिर आपने उनको डुप्लीकेट किया। तो जब वो डुप्लीकेट होंगे तो जो थर्ड लेयर बनेगी उसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट। वो लीडर कामयाब होता है जो अपने जैसे टीम बनाए और उस टीम को डुप्लीकेट करे और उस डुप्लीकेशन वाली टीम को फिर ट्रिप्लीकेट करे। तो ये लीडर की कामयाबी यहाँ से शुरू होती है। अक्सर लोग खुद आते हैं फिर काम नहीं करते, अगर करते भी हैं तो 1-2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, वो तो वो भी लेजी होते उनकी तरह जैसे वो खुद होता है। और फिर वो जो लेजीज होते हैं वो फिर न डुप्लीकेट होते हैं न ट्रिप्लीकेट होते हैं। और अक्सर सुनने में यही आता है कि यार इस कंपनी में तो कुछ भी नहीं है, हालांकि कंपनी अच्छी होती है लेकिन हमारी सुस्ती, गफलत और ना सीखना जो है वो फिर हम कंपनीज को ब्लेम करते हैं और खुद को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि कंपनी आप खुद होते हैं, कंपनी आपसे स्टार्ट होती है, आप अपलाइनर होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अपलाइनर आएगा वो काम करेगा तो वो फिर जो है ना हम आगे चलेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। हर कोई बंदा जब इस इंडस्ट्री में आता है तो वो खुद कंपनी है, वो खुद अपलाइनर है, वो खुद CEO है, वो खुद मैनेजर है और वो खुद बॉस है, ठीक है। अब मतलब है कि आप किसी रेस्टोरेंट का मालिक बनते हैं या आप किसी होटल का मालिक बनते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वहाँ पैसे खर्च करते हैं, तो क्या आप ऊपर वालों का इंतजार करेंगे कोई बंदा आएगा तो जी हमें चलाएगा? नहीं, वहाँ तो आपने पैसा खर्च किया होता है, वहाँ तो आप अपने आप को CEO कहते हैं। इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप फील नहीं करते तो फिर आप कामयाब नहीं होते। अब थर्ड क्या है कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीटिंग टू इंक्रीज टीम बिल्डिंग। जितनी आप ज्यादा मीटिंग्स करेंगे, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, तो उतनी ही आप कामयाब होंगे। पहले ज़माने में इस इंडस्ट्री में कहा जाता था कि क्वालिटी वर्क करें, चंद लोग लाएं लेकिन क्वालिटी के लोग हो। लेकिन यहाँ पर अब इस फलसफे को हमने तब्दील कर दिया इस इंडस्ट्री के अंदर कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वर्क
دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوالٹیٹیو ورک سے ہم انکار نہیں کرتے لیکن کوانٹٹی کو بڑھائیں، کیونکہ جو لوگ پروڈکٹس کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو پروڈکٹس میں کمپنیوں میں اس صارفین بڑھاتے ہیں. اب صارفین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی نیٹ ورکر بنے گا یا ہر کوئی ڈپلیکیٹ ٹرپلیکیٹ ہوگا. اب پروڈکٹس کمپنیوں کے اندر کوالٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کوانٹٹی کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ صارفین بنیں گے اور سیل ہوگی تو آپ کو انکم آئے گی، نہ کہ آپ 100 لوگ 200 لوگوں کی لسٹ ہے آپ کے پاس اور آپ کہیں کہ نہیں جی اس میں تو جو کروں گا سلیکشن کروں گا، 5-6 بندے سلیکٹ کروں گا اور پھر باقی جو ہے نا اس طرح کام چلے گا. یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، اس کو بھی کریں، لیکن آپ جتنے بھی لوگ آپ کے لسٹ میں سب کو دعوت دیں. سب کو دعوت دینا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی جو کمپنی کی جو پروڈکٹس ہے وہ انسانوں کے لیے جب ضروری ہے تو پھر اس میں جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ اس دنیا کے اندر آپ کے جو پروڈکٹس ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے نہیں. تو اس طریقے سے یہ بات غلط ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب 6 ماہ پہلے جو 6 ماہ ہوتے ہیں آپ کے، تو اس میں کم از کم آپ کے 2 سے 7 میٹنگز ہونی چاہیے پر ویک اپنے گھر میں. اپنے گھر میں جو لوگ پہلے 6 ماہ میں کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 7 میٹنگ یعنی کہ 1 میٹنگ پر ڈے کریں گے تو وہ سب سے زیادہ کامیاب لوگ کہلائیں گے اس انڈسٹری میں. یور انکم گرو ایکسپونینشلی اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف میٹنگس، یعنی جتنی آپ زیادہ میٹنگز کریں گے تو 45 اینگل پہ جیسے کہ جہاز رن وے پہ اٹھتا ہے اسی طریقے سے آپ کی جو انکم ہے وہ جائے گی. مثلا پہلے مہینے میں اگر آپ کی 10,000 روپے آ رہا ہے تو دوسرے میں 20، پھر اس کے بعد 40، پھر 80، اس طریقے سے آپ کی جو چیکس ہے وہ جائیں گے. دیکھا گیا ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں 10,000، 20,000، 30,000 کا چیک آ رہا ہوتا ہے، اچانک 1 لاکھ پہ چیک جا کے واپس ریورس ہو کے پھر 5,000 اور پھر 0 پہ چلا جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جب آپ شروع میں کچھ تھوڑی بہت میٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سٹاپ کرتے ہیں، تو سٹاپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا چیک ہے وہ بھی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے، اور اس کے بعد 0 پہ آپ چلے جاتے ہیں. تو ایکسپونینشلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ اس گروتھ کے اندر انکریزنگ ہوتی ہے، نہ کہ ڈیکریزنگ ہوتی ہے، اور نہ اس کے اندر ایسے بھی نہیں ہوتا کہ فلکچویشنز ہو رہی ہوتی. تو جب آپ خود میٹنگز کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو آپ خود اپنی انکم کو فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یو کین ٹچ انکم آف 6 ڈیجٹ ان دا فرسٹ 6 منتھ، یعنی کہ اس انڈسٹری میں کسی بھی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، میں کسی کمپنی کو اسپیسیفائی نہیں کروں گا کیونکہ یہ جنرل ٹریننگ ہے. آپ دنیا میں کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے جو فرسٹ 6 منتھ ہے، اگر آپ اس میں 6 فگرز میں، یعنی کہ 6 فگر کا مطلب یہ ہوتا ہے 1 لاکھ روپے تک آپ نہیں جاتے تو پھر یہ انڈسٹری میں آپ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ فرسٹ منتھ کے اندر 6 فگرز تک جانا ضروری ہے، اور وہ تب آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی میٹنگز کی تعداد زیادہ ہو. نمبر 4، انگیج اے نیو ٹیم ممبر. جب بھی کوئی ایک چوتھا ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو جوائن کروائیں، ایک نیا بندہ آتا ہے تو یہ بہت زبردست امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ جب وہ پیسے دیں سائن اپ کے لیے، جو بھی اس کے جو کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ دیں، تو اس کے بعد ان کو آپ اپنے پاس بٹھائیں، ان کو چائے جو ہے نا پلائیں، یا اگر کھانے کا وقت ہو تو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کا آپ کنزیوم کر سکیں. تو 30 منٹ کے اندر آپ ان کو بٹھائیں اور 1-2 گھنٹے کے اندر ان کو کیا کہیں کہ ان کو ان کی جو ڈائری ہے پین وہ لیں اور سب سے پہلے ان کی نیم لسٹ بنوائیں. اس کو پھر نیم لسٹ کے بعد ان کو پریکٹیکل بتائیں کہ انہوں نے کال کیسے کرنی ہے اپنے فرینڈس کو. مثلا انہوں نے کوئی 10-15 لوگ لکھ لیے، نام لکھ لیے، تو اس میں سے ان کو کہیں کہ جن کو کال کرے، ان کو طریقہ نہیں آتا تو آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کال کریں، اور آپ اپنے جو ہے نا دوستوں سے کہیں کہ جی میرے سینئر آپ سے بات کریں گے تو آپ بات سنیں. تو جب آپ ان کے سامنے ان کے متعلقین سے بات کریں گے، ہر بندے سے الگ الگ گفتگو ہوگی، تو وہ جو نیا بندہ ہے وہ سیکھ لے گا کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہوتی ہے. محض کسی کو لیکچر دینے سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، محض کسی کو جو ہے نا اس طریقے سے بتانے سے
کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پریکٹیکل نہیں بتائیں, کیونکہ آپ نے ٹرینر بننا ہے, آپ نے اسپیکر نہیں بننا. دوستو اسپیکر اور ٹرینر میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے کہ گاڑی لوگ چلاتے ہیں تو جب آپ گاڑی سیکھتے ہیں تو ٹرینر آپ کے ساتھ سیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ والی سیٹ میں وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو کریکٹ کرتا ہے. آپ کو ٹرینر جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں کسی گنجان شہر میں تو آپ کو وہ اس طرح نہیں بتاتا, تھیوری نہیں پڑھاتا کہ آپ نے کلچ ایسے دبانا ہے, آپ نے اسٹیئرنگ ایسے گھمانا ہے, آپ نے بریک ایسے لگانی ہے, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پریکٹیکل سکھاتا ہے. تو اس کو ٹرینر کہتے ہیں. تو آپ بھی ٹرینر ہے, تو لہٰذا آپ بھی اس انڈسٹری کے اندر نئے بندے کو ٹائم دے, ٹھیک ہے, ان کو پروسپیکٹنگ سکھائیں, ان کو نیم لسٹ بتائیں, اور ان کو یہ کہے کہ آپ نے روزانہ میرے ساتھ اس طرح میٹنگ کرنی ہے. جو جو کامیابی آپ کو ملی ہے, جو جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں, ان کو پریکٹیکل بتاتے جائیں, نہ صرف اس دن بلکہ روزانہ بیس پہ. اور ایک اسکیجول بنائیں. If you will not sit with your new member to guide him her, you can lose 5 to 10 new members in the next few weeks. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ پہلے 30 منٹ نہیں لگائیں گے اس دن, تو دن گزرتے چلے جائیں گے, ہو سکتے مہینہ بھی گزر جائیں, تو آپ اپنے آپ کو لوز کر رہے ہیں اور اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے وہ 5-10 لوگوں کے نام لکھیں گے, ان کو انوائٹ کریں گے, تو دیکھیں نیکسٹ ویک میں آپ 5 سے 10 نئے لوگوں کو پریزنٹیشن دینے کے قابل ہوں گے. لیکن اس کو اگر آپ 30 منٹ نہیں دیں گے, وہ پروسپیکٹنگ وہ نام نہیں لکھیں گے نئے لوگوں کی, تو آپ نیکسٹ ویک میں 5 سے 10 لوگوں کو لوز کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کی ٹیم کے لیے. اور جب بھی آپ 30 منٹ کی جو میٹنگ ہوگی, یعنی 30 منٹ کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ اس کو کیا کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف ایوری میٹنگ گیو 30 منٹ ایکسٹرا ٹو یور نیو ممبر فار گائیڈنس ان رائٹ ڈائریکشن. اگر وہ میٹنگ ارینج کرتا ہے, مثلا وہ کہتے ہیں کہ سر کل شام کو میرے گھر میں آپ نے آنا ہے, میں نے 4-5 بندوں کو چائے پہ بلائے ہیں, آپ بھی آئیں اور ان کو یہ پلان بتائیں. تو جو ہی وہ میٹنگ ختم ہو تو آپ نے وہاں سے نہیں جانا, بلکہ وہ نئے پروسپیکٹ کے ساتھ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف میٹنگ بیٹھنا ہے, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کہ انہوں نے جو لوگوں کو بلایا ہے اس میں اگر کوئی انہوں نے غلطی کی ہے یا کوئی ان نے صحیح طریقے سے اس کو مینیج نہیں کیا, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ غلطی ریپیٹ نہ ہو. 5th, spend less than 1 hour week per training. تو کرنا یہ ہے کہ آپ جب ٹیم بنائیں تو آپ نے ڈپلیکیشنز کرنی ہے, اور اس ڈپلیکیشن کے لیے آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میکسیمم کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب اپنا چینل ذاتی بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس میں مختلف ٹرینرز کی ٹریننگ رکھیں, اپنی کمپنی کے جو پروڈکٹس ہے اس کو مطلب کہ اس میں یعنی کہ رکھیں, اور اپنے جو ہے نا جو پریزنٹیشنز ہے اپنی کمپنی کی کوشش کیجیے گا کہ اچھی اچھی پریزنٹیشن ریکارڈ کریں, اور میکسیمم جو ٹریننگ ہے وہ ریکارڈنگ میں رکھ کے یوٹیوب پہ رکھیں یا اپنے پاس رکھیں. اور جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے تو وہ جو ٹریننگز ہے ان کو لازماً دے, کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ یوٹیوب کو بھی دیکھتے ہیں, فیس بک کو بھی دیکھتے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم اکثر شام رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور یہ اکثر لوگ نا ٹائم نہیں دے پاتے. کوئی ملازم پیشہ ہوتا ہے, کوئی زمیندار, کوئی دکاندار, کوئی فیکٹری ورکر, تو اکثر لوگ فارغ نہیں ہوتے. اور جب آپ اس کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ جی آپ نے جی کل آنا ہے 2-3 گھنٹے کی ٹریننگ لینی ہے, تو اس کے لیے وہ کافی جو ہے وہ پرابلمس ہوتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, ٹو اوائڈ بورڈم اینڈ ٹائم ویسٹیج, ٹھیک ہے. آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لیکن اس میں کم ٹائم میں. اگر آپ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ پیپل آلویز بزی ٹو گیو مور ٹائم شوڈ بی ارینج ایٹ ویک اینڈ. تو جو ہفتہ اتوار ہے یا جس کنٹری کے اندر کوئی اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ویک اینڈ ہر جگہ الگ الگ ہے, تو جو ویک اینڈ ہوتے ہیں ان پہ اکثر لوگ فارغ ہوتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے, تو اس میں ان کو بلا لیا کریں, یا تو ان کے گھر میں یا اپنے گھر میں یا آفس میں یا کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی بھی اچھی جگہ پہ ان کو اکٹھا کریں. یا اگر لوگ دور ہے تو آن لائن زوم پر بھی پریزنٹیشن دی جا سکتی ہے. ڈو اٹ لائیو by Zoom home meetings in short time but without long intervals to keep the team warm and active. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک وقت میں
یعنی کہ اگر آپ مہینے میں ایک ٹریننگ کرتے ہیں یا کہیں 6 ماہ کے بعد کرتے ہیں اور وہ 4 5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ریگولر کریں اور کم ٹائم دیں. یعنی کہ ریگولر ہفتے میں ایک دفعہ اور 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک آپ ٹریننگ کریں، انف ہے. لیکن اگر آپ 3 ماہ کے وقفے کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم ہول ڈے یا ہول نائٹ ٹریننگ کریں گے، پورا دن جو ہے نا ہم گزاریں گے، اس طریقے سے لوگ بور ہوں گے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ تھوڑا ٹائم دیں، ریگولر دیں، تھوڑا ٹائم دیں اور ریگولر دیں. اس سے آپ کی جو ٹیم ہے وہ وارم رہے گی، وہ ایکٹیو رہے گی، ڈیڈ نہیں ہوگی. 6. Give one message after each event for unstoppable work. جب بھی آپ کوئی بھی میٹنگ کریں، مثلا ایونٹ کریں یا کوئی پریزنٹیشن دیں، میگا پریزنٹیشن دیں، تو اس میں انہوں نے ایگزامپل کوٹ کیا، if you are doing meeting of 15 member, give them clear message to invite minimum 2 members in the next meeting with time, date, venue. It will speed up the business with proper duplication few months. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ ایک ایونٹ اور بڑا میگا پریزنٹیشنز دے اور اس میں کوئی 15 لوگ بیٹھے ہو، تو کم از کم ایٹ دی اینڈ آف میٹنگ آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ نیکسٹ میٹنگ میں ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 2 نئے ممبرس کو ایڈ کر کے نیکسٹ میٹنگ میں لائیں. تو ہوگا یہ کہ ہر ایک میٹنگ کے بعد جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس میں ڈپلیکیشن ہوگی اور تعداد جو ہے وہ پہلے والے سے ڈبل ہوگی. تو دیکھیں کہ اگر آپ ایسا کریں کہ ہر ہفتے یا 15 دن کے بعد 20 لوگوں کی آپ ٹریننگ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ منتھ کے اندر جو ڈیٹ ہے یا جو نیکسٹ ویک ہے، تو اس میں ہر بندے نے 2 جو ہے نا وہ لازمن ممبرز لانے ہیں. تو سال کے اندر آپ کی ٹیم بہت بڑی ہو جائے گی اور ڈپلیکیشن جو ہے اس کی رفتار زیادہ ہو جائے گی. یونائٹ یور ٹیم لیڈرز ان ایکٹیویٹیز فار کامن سکسیس. یہ خیال رکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیم کو لے کے آتے ہیں تو اس میں 100 اگر لوگ ہوتے ہیں تو اس میں 2 یا 3 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی ڈیڈ ہو جاتے ہیں. آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، کوئی ٹیم سے ناراض ہے، کوئی ٹیم لیڈر سے ناراض ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ آپس میں اختلافات جو ہے وہ آپ جب بھی کوئی اختلافات آ رہے ہو یا کوئی پرابلمز جنم ہو رہے ہو تو ان کو انیشیل سٹیج پر ختم کرے اور ان کو متحد رکھے ٹیم کو. اس اتحاد سے اور متحد ہونے کی وجہ سے ٹیم جو ہے نا ایک جان کی بازی لگا کے آگے جائے گی. اور اڈاپٹ win-win ایٹماسفیئر among them. ان کو یہ بات بتائیں کہ ان کی جو کامیابی ہے وہ ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر وہ اپنی ٹیم کو کامیاب کروائیں گے تو کامیاب ہوں گے. اور سائڈ لائن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سائڈ لائن لوگ ہوتے ہیں تو وہ دوسری ٹیموں سے ہائی جیکنگ کرتے ہیں، دوسری ٹیموں کو مدد نہیں دیتے. تو یہ انتہائی غلط بات اس انڈسٹری میں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور وہ جو ہمسائے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے کمپنیوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کی ٹیم کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو لہٰذا نہ صرف اپنے خیال کے ساتھ ٹیم کا خیال رکھیں بلکہ سائڈ لائن کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو جتانے سے ہی آپ جیتتے ہیں. یونائٹ دیم ان آل ایکٹیویٹیز. جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہو، مثلا کوئی ایونٹس ہے یا میگا پریزنٹیشنز ہے یا کوئی سیمینارز ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی باہر آپ لوگ جا کر پکنک کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یہ ٹیم کو یونائٹ رکھتی ہے. مثلا عید ملن پارٹیاں ہو گئی یا رمضان میں افطار پارٹیاں ہو گئی، یا جب بھی کوئی ایونٹس آتے ہیں یا انڈیپینڈنس ڈے ہے یا ہالیڈے جو بھی، تو آپ ان میں نا اکثر ٹیمز کو بلایا کرے، ٹیموں کو اکٹھا کرے، ان کے ساتھ اکٹھے چائے پیے، کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، گیمز کریں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کریں. اس طریقے سے ٹیمیں جو ہے وہ ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور جڑتی ہے. بیکاز لوزر ول کریٹ پرابلمس فار ادرس. اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لٹ سے 10-15 ٹیم لیڈرز ہیں، اس میں سے 2 باغی ہو جاتے ہیں، وہ 2 کام نہیں کرتے، پھر ان کے چیکس نہیں آتے، تو انتقامی کارروائی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سٹاپ کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا آپ جو ہے کوئی چانس نہ دے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ہے نا دراڑیں پڑیں اور اختلافات ہو اور اس کے بعد آپ کی ٹیم ختم ہو. یونٹی انکریز دا اسپین آف لائف ان یور ٹیم
with synergetic effect. جب سارے لیڈرز آپ کے متحد ہوں گے، متفق ہوں گے اور آپ کو فالو کر رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، تو یہ جو سینرجیٹک یعنی کہ جو سینرجیٹک افیکٹس کو کہتے ہیں کہ 1 اور 1 2، 1 اور 1 11، یعنی تمام لوگوں کی جو انرجیز ہوتی ہے وہ ایک ساتھ جب ایک جگہ مرتکز جب ہوتی ہے تو وہ اس کی جو کمپاؤنڈ افیکٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ٹیم ورک سے اور سینرجیٹک افیکٹ سے آپ کے جو ٹیم کی جو شیلف لائف ہے یا اسپین آف لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اکثر لوگوں کی ٹیم میں 2 2 3 3 ماہ 6 ماہ کے بعد ختم ہوتی ہے. کچھ بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے 5 سال کے اندر بالکل ٹیمیں بالکل زیرو پہ آ جاتی ہے. تو اس لیے ٹیمیں آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر آپ کی ٹیم مرتی نہیں ہے. تو مزید انفارمیشن کے لیے اینڈ پہ دیے گئے نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی ٹیم کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.